بنت عبداللہ صاحبہ کا ممبئی سے، وہ یہ پوچھتی ہیں جی کیا عورت قمیص کے اندر کالر لگا سکتی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے یہ بھی پوچھا ہے کہ عورت سفید رنگ کا لباس پہن سکتی ہے یا نہیں، کیونکہ سنا یہ ہے کہ اگر وہ سفید رنگ کا لباس پہنے گی یا کالر لگائے گی تو مردوں سے مشابہت لازم آتی ہے۔ دیکھیں، مردوں سے مشابہت عورت کے لیے اختیار کرنا تو جائز نہیں ہے جی۔ رہا یہ مسئلہ کہ کالر والے کپڑے استعمال کرنے سے مردوں سے مشابہت لازم آئے گی یا نہیں آئے گی، جی، یہ ایک ایسی چیز ہے جس کا تعلق عرف سے ہے، اس میں مفتی فیصلہ نہیں کریں گے۔ اس میں تو آپ پبلک سے، یعنی عورت کالر والا لباس پہنے تو لوگوں سے پوچھیں کہ کیا یہ مرد لگ رہی ہے کہ نہیں لگ رہی، ٹھیک ہے نا، کیونکہ کالروں کی اتنی قسمیں آ چکی ہیں، ہر لباس پہ کالر الگ قسم کا ہوتا ہے، جی، تو کوئی ایک حکم نہیں لگایا جا سکتا۔ اسی طرح سفید کپڑا پہننا، اب سفید کپڑوں میں بہت سے زینت والے کپڑے آتے ہیں، اس میں ڈیزائننگ ہوتی ہے تو خواتین پہنتی ہیں وہ سفید کپڑے بھی، تو ایسا سفید کپڑا جیسا مرد پہنتے ہیں اور دیکھنے میں ایسا لگے کوئی مرد جا رہا ہے تو وہ تو ناجائز ہوگا، لیکن میرا خیال ہے ایسے آج کل کوئی خاتون اس قسم کے سفید کپڑے نہیں پہنتی ہیں۔ تو اصولی جواب جو ہے وہ یہ ہے کہ مردوں سے مشابہت جائز نہیں ہے، باقی کالر میں مردوں سے مشابہت ہے یا نہیں ہے یہ فیصلہ وہ خود کریں۔ صحیح۔ بعض کالروں میں مشابہت ہو بھی سکتی ہے اور بہت سے کالروں میں مشابہت نہیں بھی ہو سکتی۔ مشکل صاحب، لیکن یہ سوال انڈیا سے ہے، اور انڈیا میں رواج یہ ہے عام طور پر کہ عورتیں جن کا خاوند فوت ہو گیا ہو تو وہ سفید لباس پہنتی ہیں تا حیات، تو اس طرح سے کوئی ان کی مشابہت تو اس نہیں، یہ تو نہیں ہے، جو خاوند فوت ہو جائے تو زینت اختیار کرنا تو جائز نہیں ہے، وہ بھی 4 مہینے 10 دن تک، جی، اس کے لیے سفید کپڑے پہننا لازم نہیں ہے، اور تا حیات پہننا تو وہ تو بدعت ہے۔ جب امہات المومنین کی عدت پوری ہوئی تھی تو انہوں نے باقاعدہ عدت ختم ہونے پر زینت اختیار کی ہے، یہ بتانے کے لیے کہ اب عدت ختم ہو گئی ہے، تو عورت کے لیے مستحب ہے کہ جس دن اس کی عدت ختم ہو وہ زینت اختیار کرنا شروع کر دے، یہ بتانے کے لیے کہ اب جو اللہ کا حکم تھا کہ زینت اختیار نہ کی جائے وہ حکم ختم ہو چکا ہے۔ تو ساری زندگی ایسے رہنا کہ شوہر مر گیا ہے اور اس کے غم کو مناتے رہنا، یہ شریعت میں اس کو پسند نہیں کیا گیا۔ تو اللہ نے کہا ادخلوا فی السلم کافہ، پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، تو ہم پورے اسلام میں داخل ہونے کے لیے تیار نہیں۔ اسلام میں داڑھی بھی ہے بھائی، ہمت کر کے رکھ لو یار، کیا جا رہا ہے بھائی، یہاں تک بڑھا لو داڑھی، میری تو ہے ہی نہیں نا، اس لیے کیا کروں، اپنا اشارہ یہاں تک کر رہا ہے خود کی، یہاں تک ایک مٹھی تو رکھو داڑھی، تو داڑھی رکھ لو، کچھ بھی نہیں ہوتا، ببر شیر لگو گے، کوئی اتنی بڑی ٹینشن نہیں ہے، کوئی داڑھی کا وزن نہیں ہوتا۔ جب اللہ کے رسول نے حکم دے دیا تو بحث حجت بازی چھوڑ، بس رکھ لو یار ہمت کر کے، کچھ بھی نہیں ہوگا، بیوی خوش ہوگی انشاءاللہ، وہ آدمی لگ رہا ہوں میں، ٹھیک ہے نا، کسی بغیر داڑھی والے کی توہین مقصد نہیں ہے، لیکن ہمت کر کے رکھ لو، تھوڑا سا اظہار ٹخنے سے اوپر رکھ لو یار، کیا جا رہا ہے اس میں، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اللہ کے نبی نے مرد کو حکم دیا کہ وہ اظہار ٹخنوں سے نیچے نہ رکھے۔ فتوے آپ کو مارکیٹ میں ہر قسم کے مل جائیں گے، پینٹ فولڈ کرنا ناجائز ہے، تو یوں بھائی فولڈ کرنا ضروری ہے، کیونکہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مرد کے لیے حکم دیا ہے کہ کوئی بھی چیز اوپر سے آ رہی ہو تو وہ ٹخنوں سے نیچے مرد نہیں لے جا سکتے۔ ان اللہ لا يقبل صلاۃ رجل مسبل ازارہ، صحیح بخاری کی حدیث، اللہ اس شخص کی نماز قبول نہیں کرتے جس کا اظہار ٹخنوں سے۔ میں نے ڈاکٹر ذاکر نائک سے ملاقات کی، لوگ کہتے ہیں وہ بہت لبرل ہیں، میں جب ان کے گھر گیا ملاقات کے لیے، ان کی شلوار آدھی پنڈلی تک تھی، آدھی پنڈلی تک شلوار تھی، تو ڈاکٹر ذاکر نائک بھی اس کے قائل ہیں، سمجھ رہے ہیں بات کو۔ تو یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ ہماری نہیں سن رہے مولویوں کی، تو ڈاکٹروں کی سن لو بھائی۔ ہمیں تو لوگ کہتے ہیں دقیانوس ہیں، پرانے زمانے کی، ان کے تو زمانے کے انجن بند ہو گئے، ان کی تو ٹرینیں بند ہو گئی ان کے زمانے کی، ابھی آ کے بات کر رہے ہیں، ان کو تو پتہ ہی نہیں۔ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کو تو دنیا کا پتہ ہے، تو جس کو پتہ ہے وہ بھی اس کا قائل ہے، ٹھیک ہے نا، وہ بھی ان کے قائل ہیں۔ تو ہمت کر لو میرے بھائی، اور پینٹ شرٹ پہننے کو ہم حرام نہیں کہتے، مگر شلوار قمیض پہن لو تو کیا جا رہا ہے اس میں، پینٹ شرٹ بھی جائز ہے، لیکن جو اپنا قومی لباس ہوتا ہے اس کو بلا وجہ، دیکھو عمران خان کی بات کرتا ہوں، پھر میرے پیچھے لوگ پڑ جاتے ہیں، جو اچھی چیز ہے اس کو تو ہائی لائٹ۔ عمران خان کی ایک اچھی بات ہے، پوری دنیا میں اسی شلوار قمیض میں جا رہا ہے، تو کیا لوگوں نے دھکے دے کے نکال دیا چائنا والا، وہ تم کی شلوار قمیض میں آ رہو، تم تو جاہل لگ رہے ہو، نکلو یہاں سے۔ عزت کرتے ہیں لوگ، دوسری قومیں عزت کرتی ہیں، یار یہ ہم سے مروب، بولو بھائی اپنی زبان۔ ہمارے سابق جب وزراء جایا کرتے تھے تو چائنا والی زبان میں بات کر رہے ہیں، چائنیز زبانی میں، وہ انگلش نہیں بول رہا، اور ہمارے والوں کو انگلش آتی نہیں ہے مگر ہجے کر کر کے انگلش بول رہے ہیں۔ ارے جب اس کو بھی انگلش نہیں آتی یا آتی ہے پھر بھی وہ چائنیز بول رہا ہے، تو تمہیں اردو بولنے میں کیا مصیبت ہو رہی ہے بھائی؟ ترکی کا صدر طیب اردوغان، اس کی بڑی بڑی میٹنگز ہوتی ہیں بڑے بڑے لوگوں کے ساتھ، اپنی ٹرکش زبان میں بات کرے گا وہ،
चाइना वाला चाइनीज में बात करेगा, जैपनीज जापानी जबान में बात करेगा, फ्रांसीसी जबान में बात करेगा, जर्मन जबान में बात करेगा। उर्दू जबान दुनिया की बहुत बड़ी जबानों में से एक जबान है, क्योंकि हिंदी भी उर्दू ही है असल में, अलग अलग नहीं है, ये तो खाम अलग कर दिया इनको। इतनी बड़ी जबान है, पूरे हिंदुस्तान में समझी जाती है उर्दू, पूरे पाकिस्तान में समझी जाती है, बांग्लादेश में भी बहुत, और बर्मा में भी बहुत से इलाकों में, बांग्लादेश और बर्मा। इसकी आबादी को मिला के देखो तो ये चाइना की आबादी से बढ़ जाएगी। इतनी बड़ी जबान है और उसमें आपको बात करते हुए शर्म महसूस, और इतनी खूबसूरत जबान। कोई तो मेरे यार की ला दे खबर मुझे, ऐ सैले अश्क तू ही बहा दे उधर मुझे, ऐसा स्टाइल किसी और जबान के शेर का हो सकता है? कितनी खूबसूरत जबान है। तो वो बोलते हुए शर्म आ रही है, कपड़े पहनते हुए शर्म आ रही है। पहन लो शलवार कमीज, कुछ नहीं होता, पजामा ना पहनो, ठीक है, शलवार पहन लो, धोती बनियान ना पहनो। हम कह रहे हैं शलवार कमीज, पैंट पहन भी जायज है, मैं फतवा नहीं लगा रहा किसी के ऊपर, पैंट शर्ट पहनना भी जायज है। तो अगर थोड़ा सा हो जाए तो थोड़ा सा आप देखो, इमाम अगर पैंट शर्ट में आ जाए, जायज तो इमाम के लिए भी है, मगर अच्छा लगेगा? क्या ख्याल है? इससे क्या पता चलता है? उसमें रूहानियत नहीं है, रूहानियत नहीं, क्योंकि है बहरहाल आया गैरों से है, जायज है, लेकिन मैंने देखा है कि लोग ईद के दिन, अपने जो मालदार लोग हैं, अपने बच्चों के लिए दो किस्म के कपड़े सिलवाते हैं, शलवार कमीज ईद की नमाज के लिए और पैंट शर्ट तकरीबात में जाने के लिए। इसका मतलब उनके जहन में भी लाशऊरी तौर पर, हालांकि पैंट शर्ट में भी ईद पढ़ सकते हैं, लाशऊरी तौर पर एक बात है कि भाई रूहानियत या इबादत के लिए कौन सा लिबास होना चाहिए इसमें ज़्यादा। तो अगर तकरीबात में भी उसी तरह चले जाएँ तो क्या जा रहा है? शलवार कमीज का फायदा ये होगा कि नाचने का दिल नहीं चाहेगा आपका, ठीक है ना। जितना लिबास का बड़ा असर पड़ता है, पैंट पहन के वैसे ही थरकने का दिल करना शुरू हो जाता है। तो जायज वो भी है, मैं बार बार कह रहा हूं, कोई पैंट वाले को मैं गलत नहीं कह रहा, जायज वो भी है, बेहतर की बात कर रहा हूं। अपने लिबास, अरबों ने देखो जुब्बा नहीं छोड़ा अब तक, उनके हुक्मरान जुब्बा ही पहनते हैं जहां भी जाएंगे। तो ये मानता हूं कि पैंट शर्ट गोरों का लिबास नहीं है, पूरी दुनिया ने इसको एक लिबास के तौर पर तस्लीम कर लिया है, एक प्रॉपर ड्रेस के तौर पे मान लिया है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ ठीक है, वो भी गलत नहीं है, तो लेकिन अपना पहनोगे तो एक अच्छा सा लगेगा। पूरी दुनिया में कहीं भी जाओगे, शलवार देख के पता चल जाएगा पाकिस्तान से आए हैं। अब देखो, मैं कहीं भी जाता हूँ तो कहीं कोई शलवार कमीज में नजर आ जाए ना, फौरन सलाम अस्त्रड़े माशे करने का दिल जाता है उससे, और वही क्या लंडी वाला खा दे टोल मोल ठीक ठाक, तो एकदम अपनाइयत का एहसास शुरू हो जाता है। तो इसलिए खैर, इसका इस्लाम के बुनियादी मसाइल से ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन जो बुनियादी चीज़ें हैं उसके बारे में अल्लाह कह रहे हैं उदखुलू फी सिल्मी काफ़ा, पूरे मुसलमान के बच्चे बन जाओ, ठीक है ना, आधा तीतर आधा बटेर मत चलो। अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता फरमाए।